کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ایمان کی طاقت کتنی ہے یا کسی کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کس کا ایمان کتنا بڑا ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ یہ وہ باتیں جو آپ کو مولوی نہیں بتائیں گے، جو وہ مولوی دو چار احادیث جو انہوں نے رٹی ہوئی ہیں وہی ریپیٹ کرتے رہیں گے، پھر وہ ہوا میں اڑنے والے پیروں فقیروں کے قصے سنائیں گے، پھر وہ کھانے پینے کی فضیلتیں بتائیں گے، اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں خوابوں میں آپ کو گھمائیں گے، فلاں نے خواب دیکھا اور ایسا ہو گیا۔ وہ آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں بہت کم بتائیں گے۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم یہ جو کام ہے یہ پہلے زمانے میں پیغمبر کرتے تھے، صرف امتی کا کام نہیں تھا کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ یا جتنے بھی پیغمبر آئے یہ ان کا کام تھا کہ برائی سے روکیں اور اچھائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے۔ عام لوگوں کا کام نہیں تھا، امتیوں کا۔ لیکن یہ میرے نبی پاک کی فضیلت ہے کہ اس کی امت کو اللہ پاک نے نبیوں والا حکم دے دیا، نبیوں والا کام دے دیا۔ جو نبی کرتے تھے وہ کام نبی پاک کی امت کو دے دیا، اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ برائی ہوتی دیکھو جہاں، گناہ یا برائی ہوتے دیکھو جہاں، اسے ہاتھ سے روک دو، جبراً روک دو کہ تم برائی کر رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کوئی کسی پہ تشدد کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو بہکا رہا ہے، ہاتھ سے روک دو کہ تم اس کو غلط روک رہا ہے۔ نبی پاک کا حکم ہے، مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو۔ پھر نبی پاک نے فرمایا، وہ جانتے تھے کہ اگر تم ہاتھ سے نہ روک سکو، تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہ ہو کہ تم ہاتھ سے جا کے روک دو، اللہ نبی پہ اتنا ایمان مضبوط نہ ہو تمہارا کہ تمہیں اس چیز پہ یقین نہ ہو کہ تم ہاتھ سے روکو گے تو تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تک اللہ پاک نہ چاہے تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، تم کچھ بھی کر لو۔ اللہ کا حکم ہوگا تو تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، نہیں، ورنہ نہیں۔ تم لوگوں کی کتنی بھی فیوریں کر لو، ان کے گناہوں پہ چپ ہو جاؤ، تمہیں نیکی نہیں پہنچ سکتی، تمہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ تو ایمان کا مضبوط ترین حصہ یہ کہ برائی ہوتی دیکھو ہاتھ سے روک دو، اور اللہ پہ یقین رکھو کہ میرے ساتھ اگر کچھ برا ہونا ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کا سب سے مضبوط طریقہ ہے، جو آج کل عاشق رسول خود کو کہتے پھرتے ہیں، یہ کام یہ بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ عاشق رسول کہتے ہیں، اللہ ان کو عاشق رسول بنائے، بہرحال ان کی نیت ہے، لیکن عاشق رسول یہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روک دو، کم از کم اسے کہو منہ سے کہ یہ غلط ہے، تم غلط کر رہے ہو، غلط کو غلط کہو۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہتے، اگر تم اس چیز سے بھی ڈرتے ہو کہ تم غلط کو غلط کہو گے تو تمہیں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی، ڈالے آئیں گے، وہ اٹھا کے لے جائیں گے، حکومت اٹھا کے لے جائے گی اور تمہیں قید کر دیں گے۔ تمہیں اللہ رسول پہ یقین نہیں ہے، تمہیں ڈالوں پہ یقین ہے، تمہیں ایجنسیوں پہ یقین ہے، تمہیں حکومت پہ یقین ہے، تمہیں پیسوں پہ یقین ہے، تمہیں طاقت پہ یقین ہے، اس چیز پہ یقین نہیں ہے اللہ رسول پہ، تم زبان سے نہیں روکتے، ڈر کے مارے، ایجنسیوں کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے، بلا بلا کسی کے بھی ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے تم زبان سے غلط کو غلط نہیں کہتے، برائی کو نہیں روکتے۔ اگر تمہارا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں ہے تو نبی پاک نے پھر آخری حل بتایا کہ برائی کو برائی سمجھو، دل میں برائی کو برائی سمجھو۔ اگر کوئی شخص برا کر رہا ہے تو اس کو کم از کم تم دل میں برا سمجھو۔ کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی ناجائز طریقے سے حکومت کر رہا ہے، یا ایجنسیاں کسی کو اٹھا کے لے جا رہی، کم از کم تم اس کو دل میں برا سمجھو۔ یہ نہ کہو کہ اس نے سچ بول رہا تھا، اس کو لے کے صحیح کیا، ایسے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ، نہیں، دیکھو یہ فلاں بندے کے سامنے بولا تھا، اس کے ساتھ برا ہوا، ایسے ہی ہونا تھا، یہ بے وقوف ہے، یہ نہ، تم اس کو برائی سمجھو کہ اس کے ساتھ جو برا کیا، جس نے ظلم کیا، غلط کیا۔ ایجنسیاں اگر اٹھا کے لے گئیں، اگر انہوں نے غلط کیا، اگر کسی نے ظلم کیا اس نے غلط کیا، کوئی رشوت لے رہا ہے اس نے غلط کیا، دل میں برا سمجھو۔ یہ آخری ایمان کا حصہ ہے، میں بتا دوں، نبی پاک نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے۔ سب سے کم ایمان اگر تمہارے دل میں ہے تو وہ یہ ہے کہ تم برائی کو برائی سمجھو دل میں، جانتے ہیں آپ؟ اگر تم یہ نہیں کرتے
تو پھر چوتھا حصہ کوئی نہیں بتایا نبی پاک نے. بس اس کا مطلب تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. اگر تم برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تو. السلام علیکم.